تیرے جنازے میں چودھری صاحب آئیں گے، تیرے جنازے میں میر صاحب آئیں گے، تیرے میرے جنازے میں اللہ اکبر ایسے ایسے لوگ آئیں گے۔ ٹنڈے لار والوں خود بتانا، 600 آدمی جنازے میں جاتا ہے، 300 باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان 300 جو باہر کھڑے ہیں، پان بیڑی میرے عزیزوں گٹکا چھالیاں لے کے یوں ہاتھ بات کے کھڑے ہیں، ادھر جنازے کی نماز ہو رہی ہے۔ ان 300 سے پوچھو آج تم کسی کا نہیں پڑھتے، خدا کی قسم کل تمہارا پڑھنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ بوجھ کرنا بوجھ۔ ہمارے یہاں ایک اعلان ہوتا ہے، شاید آپ کے یہاں بھی ایک اعلان ہوتا ہو، قبر کے پاس حضرات ایک ضرور اعلان سنیں، مولوی صاحب کرتے ہیں، مفتی صاحب، حضرات ایک ضرور اعلان سنیں، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو تو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے۔ ابو جی نے زندگی کے اندر کسی کا دل دکھایا ہو، ہم ابو کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ فرشتہ آیا، انہوں نے کہا نہیں ملے گی۔ پھپھی کو رو کے رلا کے گھر سے بھیجا، بیٹا معافی مانگے، نہیں ملے گی۔ فاقوں میں زندگی گزار لینا، پیوند والے کپڑے گزپے پہن کر زندگی گزار لینا۔ بے شک اللہ نے 2 مرلے کا مکان دیا، 3 بیٹے 4 بیٹیاں دی، خدا کے واسطے بے شک ایک چرپائی بچھانے کی جگہ ملے، بیٹی کا حق دے کے مرنا، مگر نہ بچی کفل کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگ گئی، اس کا ایک آنسو تیرے میرے کفل پہ گر گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ آنسو اتنا پاور والا تجھے ایک رات بھی قبر میں لیٹنے نہیں دے گا۔ بیٹیوں کا حق دینا لازمی میرے بھائی، اور اس قابل اپنی بیٹیوں کو کر جانا کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے مرنے کے بعد گھر میں آ کر تمہیں یاد کر کے رو سکیں۔ بھائیوں کے سپرد نہ سب کچھ کر دینا۔ مرنے سے پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر، اگر آج تمہاری آنکھ کا آنسو اللہ اکبر آپ کو مجھے احساس دلا رہا ہے، سونے سے پہلے پھپھی کو، ماموں کو، ماسی کو، سسر کو، ساس کو، دیور کو، جیٹھ کو، بھائی بہنی کو، میرے عزیزو جس سے ناراض ہو اللہ اکبر پہل کر کے صلح کر لینا۔ حضرت حسن حسین دونوں بھائی آپس میں ناراض ہو گئے، 3 دن ناراض، 3 دن، ادھر کو نماز پڑھ کے جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے، 3 دن گزر گئے۔ عصر کی نماز کے بعد خادم سے کہا کاغذ قلم لے کے آ۔ اللہ، حضرت حسین کاغذ قلم لے کے لکھا السلام علیکم بھائی بڑے کیا حال ہیں، نانا جان کی حدیث کیا آپ کو یاد نہیں، وہ مسلمان ہی کوئی نہیں، وہ مومن کوئی نہیں جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اللہ، پھر دوسری حدیث آپ بھی تھے اور میں بھی تھے، نانا جان نے نہیں فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ، خادم حضرت صلح کرنے میں جو پہل کرے گا پہلے جنت میں جائے گا، تو آپ پہل کرو۔ کہ تیرے سے زیادہ عقل والا، تیرے سے زیادہ دانا ہوں، پھر جاتے کیوں نہیں؟ کہ وہ بڑا میں چھوٹا، اگر میں پہلے صلح کرنے چلا گیا قیامت کے دن نانے کے حوض کوثر سے وہ نہیں، پہلے میں گزروں گا، پھر پہلے میں گزروں گا، پھر بھائی۔ نانے نے پوچھ لیا کیا بات ہے، بڑا بعد میں جا رہا ہے، چھوٹا پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے میں صلح کرنے نہیں جاتا، جب میرے بھائی کو پیغام دے دینا تیرا بھائی تجھے سینے سے لگانے کے لیے دروازے کے باہر کھڑا ہے، آ جا بھائی سے صلح میں پہل کر لے، تاکہ قیامت کے دن جنت کے اندر پہلے تو اپنے قدموں سے جائے، پیچھے تیرا بھائی حسین جنت کے اندر جائے۔ غلط کہہ گیا ہوں، غلط کہہ گیا ہوں، غلط۔ ٹنڈے لیار والو، السلام علیکم جی، یہ شادی کارڈ ہے، کون لائی؟ بہن لے کے آئی، بھائی آپ نے آنا ہے۔ سب کے کارڈ دے آئی؟ انہوں نے کہا بڑے بھائی کے، بہن کے، ہاں میں پہلے چل چل، میں تجھے نظر نہیں آیا، سارے محلے میں بانٹ کے میرے گھر کے اندر آ گئی، چل میرے تو نہیں آتا، چل۔ جب پہلے جنت میں جانے کے وعدے ہو رہے ہیں یا کارڈ کے اوپر بہن سے بھائی کاٹ ہو رہا ہے، ادھر مغل صاحب بیٹھا، ادھر میرے عزیزو قائم خانی بیٹھا، ادھر میرے عزیزو اللہ اکبر کھوکر شیخ صاحب بیٹھے ہوئے،
کھانے کی ڈش اس کے آگے آ گئی، چمچہ اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس پہ اٹھ کے چلے گئے. تجھے یہ نظر آئے میرا باپ نظر نہیں آ گئی نا، پھر برادری کے آگے رکھا نا، ٹھا پھا ٹھا چل عزت کا جنازہ نکال کے چل. یہ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن. پتہ نہیں بدتمیزی ہے، پتہ نہیں تمیز ہے. اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی قیمت ہے. یہ کالی کملی والے کی مبارک سنت ہے. اوے لوگو، اگر کوئی اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے، اللہ اکبر میرے کان میں آ کے کہے میں یہ پگڑی کھول کر اللہ اکبر اس کے جوتوں کو صاف کروں گا، پھر اپنی آنکھوں سے ملوں گا، کہوں گا یہ محمد کی سنت کا واسطہ، جا اپنے بھائی کو فون کر کے راضی کر لے، ورنہ قیامت کے دن خدا کی قسم 100 حج لے کے آئے گا، خدا کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا. جاؤ بہنوں سے ناراض ہونے والوں، اللہ اکبر. عید کا دن ہے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، خبر ملی بھائی نے 3 جانور ذبح کیے، 4 بکرے. اللہ اکبر، موٹے موٹے آنسو نکال کر رونے لگ گئی. امی کیا ہوا؟ محلے میں گیا، جمعدار کو گیا، اللہ اکبر، رشتہ داروں کو گیا، یاروں کے ساتھ بیٹھ کے اوپر بوفے تکے کباب بنائے. کیا تھا 4 بوٹیوں کی تھیلی میرے پاس بھی بھیج دیتا، میرا سسرال میں مان بڑھ جاتا. او میرے بچڑا، خدا پاک کی قسم ہے تیری قربانی پر تیری بہن رونے لگ گئی، وہ قربانی آسمانوں پہ کھوئی نہیں جائے گی. رمضان المبارک کا مہینہ 2 مہینے کے بعد آ جائے گا. اے لوگو، تمہاری بہن امیر ہے غریب ہے مجھے نہیں پتا، زکوٰۃ کے علاوہ راشن کا تھیلا بھر لینا، مہندی کے 3-4 پیکٹ لے لینا، چوڑیاں لال رنگ کی لے لینا، 1-2 جوڑا بھائی بھانجوں کا لے کے بیل کے دروازے پہ چلے جانا اور کہہ دینا اللہ اکبر، خدا تیرے شوہر تیرے بچوں کی کمائی میں برکت ڈالے. مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر، تو امیر ہے غریب ہے، اپنے بچوں کا لینے کے لیے گیا تھا، مجھے میری ماں جائی یاد آ گئی، تیرے لیے بھی کپڑے لے کے آیا، رب کعبہ کی قسم تو دے کے آ جائے گا. رات کے دیرے پہ منجے پہ بستر پر بیٹھ کر تیری بہن اس کپڑے کو لفافے میں سے نکال کے دیکھے گی. اگر اس نے یوں دیکھ کے آنسو نکال دیا، خدا کی قسم اللہ تجھے جنت کے جوڑوں کا وارث بنا دے گا. سبحان اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین، تیری اس کائنات میں، تیری اس نگری میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، چپے چپے میں، قرہ ارض میں کوئی بدکار آدمی ہے جس سے تو خفا ہے، جس سے تو ناراض ہے، پروردگار عالم مجھے بندہ دکھا دے. فرمایا میرا موسیٰ ایسے آدمی کا چہرہ دیکھ کے کیا کرے گا؟ الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں ایسے آدمی کی پہچان کیا ہے. جناب کلیم اللہ نے چاہت کی، پروردگار عالم نے چاہت کو قبول فرما لیا. فرمایا موسیٰ صبح ہوتے فلانی بستی کا سفر کرنا، فلانی بستی میں نکل جانا اور فلانے مکان کا جا کے دروازہ بجائیو، کنڈی پر کھٹکھٹانا، جو جوان باہر نکلے گا وہ کائنات کا بدترین پلید گنہگار ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ساری رات جستجو بڑی، صبح سویرے سفر شروع کر دیا. جو مکان بتلایا گیا تھا اس مکان پہ جا کے پہنچے، جا کے دروازہ بجایا، کنڈا کھٹکھٹایا، صاحب مکان باہر آیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے ششد رہ گئے، حیران رہ گئے. اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے الہی دنیا سے سلام کرتی ہے، اس کو راستہ لوگ دیکھ کے راستہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسی چھوڑ کے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر تو اس کی واہ واہ ہوتی ہے، الہ العالمین اس کی واہ واہ کہاں چلی گئی؟ فرمایا اے میرا موسیٰ، دنیا والے اسے اچھا سمجھے لیکن میرے دربار میں اچھا کوئی نہیں. دنیا والوں کی نظروں میں ہوگا مال والا ہے نا، دکان والا ہے نا، کاروبار والا ہے نا، جی حضوری والا ہے. ہاں، جس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا اللہ کی نظروں میں بہت اچھا ہوتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا ہو. موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، اپنے مقام پر واپس آئے. ساری شام سوچتے رہے، رات سوچتے رہے، صبح سویرے پھر اللہ کے دربار میں عرض کر دی الہ العالمین کل بدکار دکھایا تھا، گناہگار دکھایا تھا، آج مجھے دھرتی پہ دکھا جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہے، سب سے زیادہ نیکوکار ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسی دروازے پہ چلے جائیو جس دروازے پہ گناہگار دیکھ کے آیا تھا. الہی کہ اس کا
ابا ملے گا، بھائی ملے گا، رشتہ دار ملے گا، تایا چاچا ملے گا، چھوٹا بڑا بیٹا ملے گا۔ فرمایا موسیٰ جو کا وہ جا کے کر دے۔ خدا کا پاک پیغمبر اگلے دن چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، کوئی صاحب مکان آیا، الہی تو کل گناہگار تھا، بدکردار تھا، تیری نگاہ سے گر چکا تھا، قابل رحم نہیں تھا، الہی یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں اے موسیٰ میں نے اسے گناہوں سے دھو دیا، میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا، آج میرے دربار میں یہ بڑا اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پریشان ہو رہے، الہی کل اتنا گندا تھا، ایک دل کے اندر کون سی مشین میں دھو دیا گیا، سارے گناہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا موسیٰ کل صبح یہ ناشتہ کر کر روٹی پانی استعمال کر کر کھا پی کے اپنے گھر سے گیا، جب یہ گلی سے نکلا محلے والوں نے دیکھا ہوگا، کنبے برادری والوں نے دیکھا ہوگا، شام کو جب یہ گھر واپس آیا اس کی بیوی روٹی پکا پکو کے بیٹھی تھی، یہ گھر آ کے کھانا کھانے لگا، وہی اللہ اکبر گردن کا سریا اکڑا ہوا تھا، وہی کمر کا سریا، وہی دماغ کے اندر فطور تھا، اپنے دسترخوان پہ بیٹھا آ کے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگو کر جب منہ میں ڈالنے لگا، روٹی کا ٹکڑا منہ میں لاتے لاتے اس کی نگاہ بیوی کے چہرے پر پڑی، اس کی بیوی اپنی چنری اپنا دوپٹہ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رو رہی تھی، اللہ اکبر، لقمہ ہاتھ میں رہ گیا، کہنے لگا میرے ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلایا؟ کس مائی کے لال کی طاقت ہے، کس کی جرت ہے، کس نے تجھے پریشان کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو رلائے؟ گھر والی نے انگلی کا اشارہ کر دیا کہ تیری وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری وجہ سے میں رو دی۔ روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کے کہنے لگا بھلی مانس بتا تو صحیح، تیری روٹی پانی کا میں خیال نہیں کرتا، خرچے کا خیال نہیں کرتا، تیری سہولیات دوا دارو کا خیال نہیں کرتا، تیرے کپڑے لتے کا خیال نہیں کرتا، کہ ساری باتیں ٹھیک ہے، کل جب صبح تو ناشتہ کر کے صبح گھر سے باہر نکلا، محلے والیاں آ گئی اور آ کر مجھے تیری وجہ سے تانا دینے لگ گئی اور کہنے لگی اپنے شوہر کو سمجھا، اس کے گناہوں نے تو پورا محلہ گندا کر دیا، توبہ توبہ اتنے گناہ کرتا ہے، ہمارے کان اس نے ہمارے ہاتھ اس نے کانوں پر لگوا دیے، تیری وجہ سے آج مجھے محلے والے تانا دینے لگے۔ فرمائے موسیٰ اتنا نادم ہوا، اتنا شرمندہ ہوا، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اللہ اکبر، منہ بیوی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، اپنا منہ پچھلے پاس سے موڑ کے، اپنا منہ پچھلی طرف موڑ کے آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اللہ اکبر، اس کے ذہن میں بات آئی الہی میں اتنا برا ہو گیا، اب محلے والے بھی مجھے گلی کے اندر چلنا برداشت نہیں کرتے، اے موسیٰ اس تڑپ میں، اس کی فکر میں، اس جستجو میں، اس کی آنکھ میں ایک آنسو آ گیا، اس کا رونا مجھے اتنا پسند آیا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میں نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عشاء کی نماز میرے عزیزو ہمارے پنجاب میں تو 7:45 بجے ہو رہی ہے، آپ کے ہاں میرے عزیزو 8:45 بجے نماز ہو رہی ہے، کئی مسجدوں میں 8 بجے، کئی 7:30 بجے ہو رہی ہوگی، 8 4 12، اس کے بعد 6 گھنٹے، میرے عزیزو 8 گھنٹے کی رات ہے، 8.5 گھنٹے 9 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے سو لو، 7.5 گھنٹے سو لو، آدھا گھنٹہ وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھ جاؤ اور تہجد کی نماز کے 2 سجدے کر لو۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ اتنی لاڈلی نماز ہے، اتنی اللہ کی محبوب نماز ہے، اتنی بی بی نماز ہے، اتنی پیاری نماز ہے، فرمایا تہجد پڑھنے والا جب 2 رکعت تہجد پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، یہ نماز اتنی پاور والی، اتنی اللہ اس کی سفارش قبول کرتا ہے، جب تک میرے عزیزو تہجد پڑھنے والا اللہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے، اللہ اکبر، یہ تہجد کی نماز اسے مصلی سے اٹھنے ہی نہیں دیتی ہے۔ جاؤ اپنے گھر چلے جانا، اگر بچے سو رہے تو کوئی بات نہیں، صبح جب اٹھے کوئی 8ویں کلاس کا طالب علم ہو، کوئی 9ویں کا ہو، کوئی 7ویں کلاس کا طالب علم ہو، کوئی کاروبار کرتا ہو، کوئی میرا عزیزو امرودوں کا فروٹوں کا کاروبار کرتا ہو، کوئی کپڑے کی دکان کا ملازم ہو، کوئی ہوٹل کا کاروبار کرتا ہو، کہ بیٹا دکان بعد میں کھولیو، اسکول بعد میں جائیو، فروٹ کا کام بعد میں کرنا، پہلے میرے پاس بیٹھ، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، موت آج نہیں تو کل ضرور آئے گی، اے میرے بیٹے بتا جب میں مر گیا میرا جنازہ سامنے پڑا ہوگا، میرے جنازے کی نماز کی دعائیں تو بچے کیسے پڑھے گا؟ اگر بچہ تیرے جنازے کی نماز کی دعائیں پڑھ کے سنا دے، سمجھ لے جنت میں جانے کا موقع مل جائے گا، اگر تیرا بچہ ہنس کے دکھا دے تو سمجھ لے اور راجہ صاحب ملک صاحب تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے۔